موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من العبر. تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالمعجزات ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے خبر دی اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہو ابتعثہ الی فرعون کہ اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. وَأَيَّدَهُ اللَّهُ بِالْمُعْجِزَاتِ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی معجزات دے کر تائید کی تصدیق کی تاکہ ان کی نبوت اور رسالت کی نشانی ہو. لیکن یہ تمام معجزات دیکھنے کے باوجود وَمَا هَذَا اسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ وَطُغْيَانِهِ لیکن فرعون اپنے کفر پہ اپنی سرکشی پہ اسی طرح جمع رہا حتیٰ أخذه الله أخذ عزیز مقتدر حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ غلبے کے ساتھ اس کو پکڑ لیا. وَكَذَلِكَ عَاقِبَةُ مَنْ خَالَفَكَ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتَ بِهِ. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں اگر کلیم اللہ کی مخالفت کرنے پہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے تو جو میرے حبیب کی مخالفت کرے گا ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہی نتیجہ ہوگا ان لوگوں کا جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اللہ سے احکام اور قرآن آپ لے کے آئے اس کو جھٹلاتے ہیں. اس لیے اللہ نے اس قصے کے آخر میں فرما دیا کہ ان فی ذالک لعبرۃ ان واقعات میں عبرت ہے لیکن اس کے لیے جس کا دل ڈر جائے اللہ تبارک و تعالی سے. یعنی قرآن میں عبرت ہے، واقعات میں عبرت ہے، لیکن عبرت پکڑنے والا بھی تو.
اگر اس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو آپ اس کو سارا قرآن سنا دیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں نا کہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو ڈرنے والا ہی نہ، اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ اس کے لیے آپ لاکھ قرآن پڑھیں، لاکھ دلائل دیں، لاکھ نماز کے بارے میں باتیں کریں، اور چھوڑو جی یہ ٹھیک ہے، بس آپ پڑھتے ہیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ مذہب جو ہے ایک نجی معاملہ ہے، جو آدمی کا دل کرتا ہے کر لیتا ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے قرآن میں جو واقعات ہیں حقیقتاً یہ عبر ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دل کی آنکھیں رکھنے والوں، ان سے عبرت پکڑو کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم دیکھیں فرعون کی قوت کا ملاحظہ کریں، اس کی طاقت کا ملاحظہ کریں کہ اس دور میں یعنی فرعون کی لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، اور اس دور میں بھی یعنی فرعون کے محلات جو تھے وہ دیکھنے والے تھے کہ نیچے دریا بہ رہے ہیں اور اوپر محل ہیں۔ اسی لیے اس نے فخر سے کہا تھا کہ هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو میرے محل، میرے پاس نہریں، میری فوج، میری طاقت۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ایک بھائی اکیلا بس۔ تو اس لیے ان واقعات میں بہت بڑی عبرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو وہ ایک مچھر سے بھی نمرود کو مروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو جنگل کے شیر کو بھیج کے دشمن محمد مصطفیٰ کو مروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ہوا بھیج کے پوری قوم کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو زلزلہ پیدا کر دے زمینوں میں اور سب کچھ زمینوں میں دھس جائے۔ اس لیے جب یہ واقعات پڑھو تو اس سے عبرت پکڑا کہ ان کے اندر بہت بڑی بڑی عبرتیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، یعنی حل سمیت خبرہ، میرے محبوب کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہے؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى کلمۃ نداء۔ واد المقدس سے مراد کیا ہے؟ وادی المطہر۔ طوا کیا ہے؟ اسم الوادی، یہ وادی کا نام ہے طوا۔ جو وادیاں ہیں نا ان کے بھی نام ہوتے ہیں، جیسے وادی فاطمہ، جیسے وادی آپ طیبہ، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں وادی اپنا ابیار علی، اسی طرح وادی ابیار الماشی۔ تو وادیاں جو ہیں ان کے تو طوا بھی اس کا نام تھا۔ اچھا یہاں مکے میں بھی ہے ایک بئر طوا، اس کو بھی کہتے ہیں بئر طوا۔ یہ جہاں جو زچہ بچہ کی مستشفی ولادہ ہے نا، اس سے پہلے وہ کنویں مبارک ہے جہاں حضور پاک نے مکے سے داخل ہونے سے پہلے یہاں قیام فرمایا، رات گزاری، غسل فرمایا، پھر تیار ہو کر اللہ کے حرم میں داخل ہوا، تو اس کا نام بھی بئر طوا ہے۔ اس وادی مقدس کا معنی محترم، شان والی، عظمت والی، جیسے بیت المقدس، وہ گھر جو ہے وہ بھی بڑی شان والا ہے۔ تو اس وادی کا نام کیا ہے؟ طوا ہے۔ اسی مفسر کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے۔ کما تقدم فی سورۃ طٰہٰ، جیسے سورۃ طٰہٰ میں بھی یہ قصہ گزر چکا ہے۔ فقال له اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاؤ، طغى من تجبر وتمرد وانا، سرکش ہو گیا، حد سے نکل گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اے قل له هل لك ان تجيب الى طریقۃ ومسلکۃ تزكى به تسلم وتطیع، کیا تم ایک ایسی بات مان لو گے، ایسا طریقہ مان لو گے کہ جس سے تم بچ جاؤ اور تمہارا کفر وغیرہ شرک جو ہے وہ مٹ جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسلام لاؤ اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت اختیار کرو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، أَيْ أَدُلُّكَ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے تاکہ تمہارا دل جو ہے اللہ کے آگے جھک جائے۔ فَيُصِيرُ قَلْبَكَ خَاضِعًا لَهُ مُطِيعًا
خاشعا اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والا، بعد ما کان قاسیا خبیثا بعیدا من الخیر، اب جو فرعون ہے اس کا دل جو ہے سخت ہے، برا ہے اور خیر سے دور ہے، لیکن اگر اسلام لے آؤ تو پھر اللہ تمہیں ایسا دل دیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، یعنی فَأَظْهَرَ لَهُ موسیٰ علیہ السلام مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانی ظاہر کی، یعنی دعوت حق بھی دے رہے ہیں، لیکن دعوت حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑی نشانی دی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صدق پہ دلالت کرتی ہے۔ تو اب یہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان سب کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ یاد رکھو، امر ہو، خارق عادت ہو اور نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ سمجھے معجزے کا کیا معنی؟ یعنی ایک امر خارق عادت جو بظاہر خلاف توقع ہے، خلاف اسباب ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، اور اسی طرح اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ معجزات انبیاء کے لیے ہوتی ہیں اور کرامات جو ہے وہ اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ معجزہ انبیاء بھی برحق ہے اور کرامت اولیاء بھی برحق ہے، یعنی جو معجزات انبیاء کا منکر ہے وہ کافر ہے، کرامات اولیاء کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کرامت بھی حق ہے، معجزہ بھی حق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، معجزہ ہو یا کرامت ہو، اللہ چاہے تو اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو نہ ظاہر کرے۔ یعنی وہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ دکھلا دے، جب چاہے کوئی عمل نہیں، وہ اللہ کے حکم میں ہوتا۔ اس لیے جب کافروں نے حضور پاک سے مطالبہ کیا کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہنے لگے میرا مدنی ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے پر ایک شرط ہے، اگر یہ سرزمین مکہ میں نہریں جاری ہو جائیں، پانی جاری ہو جائے، باغات لگ جائیں، سبزہ ہو جائے، پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلا دیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دیں اللہ کی ذات پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں، نبی ہوں، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو دکھلا دیں، اللہ چاہے تو نہ دکھلا۔ تو یاد رکھو کہ معجزہ پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جب اللہ چاہیں گے تو ظاہر کر دیں گے۔ اسی طرح کرامت جو ہے وہ بھی اولیاء اللہ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ چاہتے ہیں ان کو عطا فرماتے ہیں، اور کبھی نہ چاہیں تو نہ عطا فرماتے۔ اچھا، اسی طرح جیسے معجزات کا ذکر قرآن میں ہے، کرامت کا ذکر بھی قرآن میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے سرداروں سے، کون ہے جو ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، ملکہ یمن کا تخت جو ہے اس کے آنے سے بھی پہلے یہاں پہنچا دے؟ ملکہ تو وہاں سے چل پڑی تھی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ عفریت جن نے کہا کہ حضرت اگر آپ حکم دیں
تو جتنی دیر آپ مجلس فرماتی ہیں اتنی دیر میں وہ تخت لا کے میں یہاں رکھ دوں گا. مجھے اللہ نے طاقت بھی دی ہے اور میں امانت والا بھی ہوں, کوئی خیانت نہیں کروں گا. اب عفریت نے تو اپنے زور سے کہا تھا انی علیہ لقوی, مجھے ایک طاقت ہے. جنات کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے. اور لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام مطمئن نہ ہوئے, اور میں ابھی نہیں, یہ تو پھر بھی کافی دیر لگے گی نا, مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اللہ نے جس کو علم کتاب دیا تھا, علم اسم اعظم دیا تھا, اس نے کہا حضرت جتنی دیر میں آپ پلک جھپکتے ہیں آگ بند کریں, بند کیا رہے اس سامنے تخت آ چکا. تو یہ کرامت, یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی کی کرامت تھی کہ بھئی مینا یعنی یمن کا اور شام کا 2 مہینے کا سفر ہے, اور پلک جھپکنے میں اتنا بڑا تخت, وہ چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا تخت. فلما رآہ, جب آنکھ کھولی دیکھا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ واہ بھائی واہ, تمہارا کمال ہے یار, سب کچھ تمہاری کرامت. میں قال ھذا من فضل ربی, یہ جو کچھ میرے ساتھیوں کو اللہ نے طاقت دی اور مجھے نعمت دی اللہ کی طرف سے. لیبلونی, یہ سب کچھ دے کے بھی اللہ میرا امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں پہ شکر کرتا ہے انکار کرتا ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور ساتھ بتلا دیا کہ شکر کرو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا, اللہ کو کیا ضرورت ہے. نہ فرمانی کرو گے تو میرا رب تو غنی ہے, بادشاہ ہے. تو اس لیے یاد رکھو معجزات بھی برحق ہیں, کرامات بھی برحق ہیں, لیکن جب اللہ چاہے. اب دیکھیں ایوب علیہ السلام بیماری میں ہے, یعنی سال ہا سال گزر گئے, نبی ہے, اللہ کا پیغمبر, سال ہا سال گزر گئے. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت ایوب نے کوئی دعاؤں میں کمی کی ہوگی؟ لیکن جب اللہ چاہے. ہم کہتے ہیں جی عمرے پہ آئے تھے دعا کی, پتہ نہیں کام کیوں نہیں ہوا, باہر جبریل کھڑا ہوتا ہمارے لیے کہ جی آپ آئے, آپ کا کام کے لیے میں کھڑا ہوں. کوئی عقل کرو, وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے اور سال ہا سال تک دعائیں مانگ رہا ہے. میرے مدنی باغ نے 13 سال جو ہے پتھر برداشت کیے ہیں, کانٹے برداشت کیے ہیں, تکلیفیں برداشت کیے ہیں, گالیاں برداشت کی ہیں, 13 سال تک اجازت نہیں ملی. امام الانبیاء ہے اور ساتھ صحابہ ہیں, مظلومین ہیں, مستضعفین ہیں, اور ان پر ظلم کی یہ انتہا ہے کہ بی بی سمیہ کے ٹانگوں میں ابو جہل نے رسے بندھوائے اور رسے اونٹوں کو باندھے, اور آپ سامنے کھڑا ہو گیا, حکم دیا اونٹوں کو ایک ادھر بھاگے ایک ادھر بھاگے. بی بی 2 ٹکڑے میں چیر دی گئی اور درمیان میں بدبخت نے نیزہ مارا آپ کی شرمگاہ میں. اتنے ظلم ہو گئے لیکن اللہ نے تو نہیں پکڑا. اور حضور بھی گزرتے, صحابہ کہتے یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہیں, تو آپ فرماتے صبرن صبرن یا آل عامر صبرن, صبر صبر. بس یہی ایک بات ہے سمجھنے والی, معجزات کا منکر کافر ہے, لیکن معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا.
کرامات اولیاء کا منکر کافر ہے، لیکن کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے تمہیں بچہ دے دے اور جب چاہے تمہیں بچی دے دے۔ اللہ چاہے تو عطا فرما دے۔ معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کام کو کرنے سے مخلوق عاجز ہو، کوئی دوسرا نہ کر سکتا ہو۔ ایمان سے کہے کوئی دنیا میں طاقت ہے؟ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، آج علم کتنی ترقی کر گیا، آج علوم فلکیات کے ماہرین کہاں پہنچ گئے، مشتری پہ جا کے کھدائی کر رہے ہیں، چاند پر پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ طاقت تو کسی کو نہیں نا کہ آمنہ کا لال محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کھڑا ہو، مکے کی وادیوں میں کھڑا ہو، اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ معجزہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ دو ٹکڑے بھی اتنے واضح ہو جائیں کہ حضور فرمائے کہ مکے والوں فشہدوا، آؤ دیکھو۔ یہ معجزہ ہے، ان کو کہو کر کے دکھائیں۔ یہ تو ابھی سے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور دعا کرو کہ اللہ ان بدبختوں سے چاند کو بھی محفوظ رکھے۔ یہ جب سے زمین پہ آئے ہیں کسی کو امن نصیب ہے؟ زمین پہ جب سے یہ آئے ہیں بدبخت، جب سے یہ یہود و نصارہ آئے ہیں، جب سے یہ ہنود آئے ہیں، جب سے یہ کفر کی طاقتیں اور بلائیں آئی ہیں، اور جس ملک میں بھی قدم رکھا ہے وہاں قتل عام۔ اب دوسری بات سمجھو، اللہ ہر زمانے میں نبی کو وہ معجزہ دیتا ہے جو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے جادوگری کا زمانہ ہے، اللہ نے معجزہ بھی وہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ اطباء، حکماء اور علاج کا زمانہ تھا، بڑے بڑے طبیب تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دی ہے کہ مادرزاد اندھے پہ ہاتھ پھیر دے، آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب یہ تو کوئی حکیم نہیں کر سکتا نا۔ بس اور جزام کوڑ کا علاج کسی کے پاس نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرے ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے میرے مدنی پاک کو جو سب سے عظیم معجزہ دیا وہ قرآن ہے، کیونکہ حضور کا زمانہ جو ہے یہ فصیح، بلیغ، شعراء، ادباء کا زمانہ تھا، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ نے قرآن دے کے سب کی زبانیں بولتی بند کر دی کہ جب قرآن آیا بات ختم۔ اور قرآن نے چیلنج کیا کہ آؤ مقابلہ کرو، تو یہ معجزہ۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لو کہ ہر پیغمبر کے معجزات اس کے زمانے تک محدود تھے، وہ دور گزر گیا، معجزہ بھی ختم۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا، اگر قرآن نہ بتلاتا تو کون بتلاتا ہمیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر پڑھ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر پڑھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ لگانے سے دروازوں کے کھل جانے کا ذکر پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ معجزے تو ختم ہو گئے۔ ایک میرا مدنی ہے جس کی نبوت بھی قیامت تک اور معجزہ بھی قیامت تک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی عالمی اور نبوت بھی قیامت تک، اور اللہ کا قرآن بھی قیامت تک۔ جیسے حضور کے زمانے میں معجزہ تھا، آج بھی معجزہ۔ کہو دنیا کو مقابلہ کریں، قرآن کے مقابلے پہ کوئی ایک صورت بنا کے لے آئیں۔ کہو قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی جامع معنی کامل کتاب بنا کے لے آئیں۔ کہو قرآن کے اعجاز کے مقابلے پہ کوئی ایسی کتاب، کوئی ایک بندہ تو ساری یہودیت میں پیدا کریں جو تورات کا حافظ ہو، کوئی ایک بندہ تو نصرانی جو ہے وہ پیدا کریں جو انجیل کا حافظ ہو، کوئی ایک بندہ تو ہندو پیدا کریں جو ان کے وید کا حافظ ہو۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے
کہ 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، یاد بالکل آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ رہا۔ اس لیے اللہ معجزات دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ویسے تو 9 نشانیاں ملی ہیں، لیکن آیات کبریٰ کیا تھی؟ ایک عصا تھا اور ایک ید بیضا تھا۔ ایسے فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، لیکن فرعون فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، یعنی فَكَذَّبَ بِالْحَقِّ وَخَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنَ الطَّاعَةِ، اس نے حق کی بھی تکذیب کی اور اطاعت سے بھی انکار کیا۔ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ كَفَرَ قَلْبَهُ فَلَمْ يَنْفَعِ لِمُوسَىٰ بِبَاطِنِهِ وَلَا بِظَاهِرِهِ، وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کا حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، کہ وہ دل کا بھی کافر تھا، اندر باہر کا کافر تھا، نہ اس نے دل میں تصدیق کی نہ ظاہر میں اطاعت کی۔ باقی اس کا یہ کہ جان لینا کہ یہ حق ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ جاننے والے تو بڑے ہیں۔ قریش مکہ بھی جانتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے تھے اللہ، جانتے تھے لیکن ایمان تو نہیں لے آئے۔ ایمان وہ ہوتا ہے کہ جانتا بھی ہو اور زبان سے کلمہ ادا بھی کرتا ہو، پھر اللہ کے احکام پہ بھی چلتا ہو۔ ثم ادبر یسعی، اس کا معنی یہ نہیں کہ پیٹھ دے کے دوڑ پڑا، نہیں، اس کا معنی ہے کہ پیٹھ دی اور مقابلے کے لیے کوشش میں لگ گیا۔ یسعی معنی جد و جہد میں لگ گیا کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے اور کیسے شکست دینی ہے۔ فی مقابلۃ الحق بالباطل وجمع السحرہ یقابل ما جاء به موسیٰ علیہ السلام من المعجزات الباہرات، تاکہ وہ اپنے جادوگروں کو جمع کریں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں، موسیٰ علیہ السلام کے کھلے ہوئے معجزات۔ فحشر فنادى، اس نے جمع کیا اور اپنی قوم کو پکارا۔ فقال انا ربكم الاعلى، قال فرعون بعد قول ما علمت لكم من اله غيري ب40 سنة، پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، اور 40 سال کے بعد آج اس نے پھر ربوبیت اعلیٰ کا بھی دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلیٰ۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، اے انتقم اللہ منہ انتقاما جعلہ بہ عبرۃ ونکالا لامثالہ من المتمردین فی الدنیا، اللہ نے پھر اس سے بدلہ لیا، اتنا بڑا انتقام لیا کہ اس کو عبرت بنا لیا اور اس کو نشانی بنا دیا اور عبرت بنا دیا، تاکہ بعد میں آنے والے جو متمردین ہیں وہ فرعون کی حالات سے عبرت پکڑیں کہ اگر ہم نے بھی وہی کام کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، كما قال تعالی وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وهذا هو الصحيح في معنى الآية أن المراد بقوله قال الآخرة الأولى الدنيا والآخرة، وقيل المراد بذلك كلمتها والأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه۔ بعض علماء کہتی ہیں کہ نکال الآخرت والاولی سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت، اور بعض کہتی ہیں پہلے اس نے کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، پھر کہا انا ربکم الاعلی، تو یہ اولی اور آخرہ اس سے مراد ہے۔ اور بعض کہتی ہیں کہ نہیں، اس نے کفر بھی کیا اور نافرمانی بھی کی۔ والصحیح الذی لا شک فیہ الاول، وقوله ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں عبرت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ لمن یتقی وینزجر، اب اللہ اپنی دلائل قدرت دیتے ہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء، انتم اشد خلقا ام السماء
بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، ہماری مٹی بھی اڑ گئی، پانیوں میں بہہ گئی، اب ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے؟ ان کو یہی اشکال قرآن پاک میں بھی ہے اور صحیح حدیث مبارک میں بھی ہے کہ ایک بدبخت کافر جو تھا وہ قبرستان سے ایک ہڈی لایا بوسیدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں قبرستان سے لایا ہوں، کسی انسان کی ہڈی ہے اور دیکھیں یہ کتنی گل گئی ہے، اس کو ایسے کیا تو مٹی ہو گئی، پھونک ماری دوڑ کی کہا یا رسول اللہ کیا اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ کھڑا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ نام ہاں بالکل، اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے. تو کہنے لگا حضور یہ تو بڑی عجیب بات. اللہ نے قرآن نازل کیا اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دیکھو اس انسان کو، اس بدبخت کو، یہ جس کو میں نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا اب میرے سامنے کھڑے ہو کے مناظرے کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، یہ ہڈی کو بسیب کے مثالیں دیتا ہے. یہ بھول گیا کہ ہم نے یہ ہڈی تو ہے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے بدبخت. ایک گندا پانی تھا جو باپ کے صلب سے نکلا اور ماں کے سینے سے نکلا، اور ایک گندی جگہ پہ ہم نے تمہیں محفوظ رکھا، پھر انسان بنا دیا. آج میرے سامنے اکڑتے ہو. میں اگر پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو تمہاری ہڈی سے پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتے کون ہے جن بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ رب زندہ کرے گا جسے پہلے پیدا کیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ منکرین قیامت جو ہے نا، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں. اصل وجہ بات کیا ہے، جب آدمی بھٹکتا ہے نا پھر بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے. ان میں کئی تو ایسے ہیں جو بالکل خالص منکر ہیں کہ کوئی قیامت ہے ہی نہیں، ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں. وما نحن بمبعوثین. کچھ ایسے ہیں جو متردد ہیں، کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے مسلمان جو کہتے ہیں قیامت کا شاید قیامت ہو. اور کچھ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہاں قیامت تو ہوگی لیکن ہمیں عذاب نہیں ہوگا کیونکہ ہم خدا کے بیٹے کو مانتے ہیں. اور کچھ یہودی اور صہیونی جو ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں چند دن کے لیے عذاب ہوگا، جتنے دن ہمارے باپ دادے نے وہ گائے کے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کے بعد تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا. تو یہ ساری دلائل ہیں، یہ سارے اختلافات ہیں، یہ سارے ان کے دماغوں میں خلجان ہیں، اور یہ سارے ان کے اپنے توہمات ہیں، اپنے تخیلات ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا مدنی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. تو اب اللہ تعالی نے اپنے دلائل قدرت کا ایک دوسرا انداز فرمایا. اانتم اشد خلقا،
کیا تمہارا پیدا کرنا بڑی بات ہے یا آسمانوں کا بنانا بڑی بات ہے؟ اور تم تو اتنا ذرا حقیر ہو نا، آسمان کتنا بڑا ہے، تو جو اللہ آسمانوں کو بنانے پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ اللہ فرماتی ہیں کیا کہہ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ خدا جس نے دھوئیں سے آسمان بنا دیا، جس نے پانی سے مٹی پیدا کر کے زمین بنا دی، یہ زمین کیا ہے؟ پہلے تو پانی تھا نا زمین پہ، دریا تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا، پانی تھا۔ اس پانی کو اللہ نے حکم دیا تو وہ پانی گاڑھا ہوتا 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 ایک کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا، اور آسمان کیا تھے کہ اس پانی سے جو بخارات اٹھے تھے اور دھواں بن گیا تھا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، وہ ایک دھواں تھا، اس سے اللہ نے آسمان بنائے۔ اور پھر آسمان بھی کتنا بڑا ہے کہ جس نے پورے کرۂ ارض کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور پھر آسمان کتنا اونچا ہے کہ 500 سال کا سفر ہے۔ اور پھر آسمان کتنا مستوی برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کوئی اونچا ہو کسی جگہ نیچا ہو، نہیں، جو اللہ نے سطح بنائی ہے وہ برابر ہے۔ پھر جو آسمان اللہ نے بنایا ہے اتنی ہزاروں سالوں کے بعد آج تک اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوا۔ آج تک آسمان کی کسی چیز کو زنگ نہیں لگا۔ تم چھتیں بناتے ہو، لوہا ڈالتے ہو، لیکن 100 سال کے بعد ختم، بعد 200 سال کے بعد ختم۔ لیکن وہ تو آسمانوں کو تو ہزاروں سال گزر گئے۔ پھر ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہیں۔ پھر 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، سدرۃ المنتہا ہے، کرسی ہے، اللہ کا عرش اولی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، فرجع البصر، اپنی نظر کو ڈالو، غور کرو، ہل تری من فطور، کیا آسمانوں میں کوئی سوراخ ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار نظر ڈالو، نقش نکالو آسمانوں میں۔ اور آسمان جو ہے چھت ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے انسانوں کے لیے بڑی محفوظ چھت بنائی۔ اچھا ایک بات یاد رکھو کہ آپ گھر بناتے ہیں تو دروازے جو ہیں نا، یہ دیکھو نا زمین ہے، دروازے زمین پہ رکھتے ہیں، چھت میں تو دروازے نہیں رکھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا کچھ سوراخ رکھ لیں گے بھی روشنی آ جائے، ہوا آ جائے، لیکن چھت میں کوئی دروازہ تو نہیں ہوتا نا کہ چھت میں دروازہ رکھے، آپ اوپر سے دروازہ کھولیں تو سیدھا دھڑم کر کے نیچے مر جائیں۔ لیکن یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں میں بھی دروازے رکھے۔ فَفُطِرَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا وقت ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی بہا دیا۔ اور ان دروازوں سے ملائکہ نیچے بھی اترتے ہیں اور ملائکہ اوپر بھی جاتے ہیں، اور انہی دروازوں سے عالم ارواح کے لیے روحیں جو ہیں مومنوں کی علیین میں جاتی ہیں،
اور کافروں کی روحیں جو ہے وہ سجین میں جاتی ہیں۔ اللہ نے آسمانوں میں بھی دروازے رکھے، اور وہ دروازے جو ہیں یاد رکھو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھل سکتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، کسی کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور کوئی منکر کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ کسی سوئی کے ناکے سے گزرے، تو اونٹ کا ناکے سے گزرنا محال ہے، تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھلنا بھی محال۔ اور اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ 7 سماوات طباقا، 7 آسمان، اور پھر ہر آسمان پہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان پر اللہ کا کعبہ ہے، اور 7ویں آسمان پہ جو کعبہ ہے اس کا نام بیت المعمور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ آج اس کعبے کو اتارے تو ٹھیک اسی کعبے پہ بیٹھے گا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا ایک کعبہ نہیں ہے، 7 زمینیں ہیں، زمینوں میں بھی کعبہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ 7 آسمان ہیں، 7 میں بھی کعبہ ہے، اور اس کعبے کی عبادت کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک بھی نمبر نہیں آئے گا۔ اور جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 7 زمینیں حضور نے فرمایا کہ ایسے بچھا دی جائیں، 7 آسمان بچھا دیے جائیں کرسی کے آگے، ایسے ہیں کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، جیسے کسی چٹیل میدان میں ایک کڑا پھینک دو کتنی جگہ روکے گا، یہ 7 آسمان کرسی کے سامنے اتنی بھی جگہ نہیں روکے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور پھر اللہ کا عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی اتنی بڑا ہے کہ اگر کرسی کو عرش کے مقابلے پہ لایا جائے تو حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس بدبخت کو کہو غور کرے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ تو جو آسمانوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو زمینوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پہ قادر نہیں۔ اس لیے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها، کتنا اونچا کیا، فسواها، پھر برابر کر دیا، کوئی نقص نہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر رات کو ظلمت والی اندھیرے والی بنا دیا اور دن کو روشن بنا دیا۔ یہ سارا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی کی بات ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا جی کہ چاند پہ پہنچ گیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن چاند آسمانوں کے اوپر نہیں ہے۔ چاند جو ہے یا مریخ ہے یا مشتری ہے، عطارد ہے، زحل ہے، شمس ہے، یہ سب آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے۔ کافروں کا آسمانوں میں جانا ممکن نہیں، یہ تو نیچے ہے، اور سب سے قریب چاند ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ ایسی ہے جیسے دیکھو نا یہ لالٹین، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ایسی اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ان کو لٹکا دیا۔ اور یہ سورج چاند جو ہے، جتنی تمہاری زمین ہے نا،
اس کو 16 سے ضرب دو، یعنی 16 گنا سورج سے بڑا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سنبھالنے والا کون ہے؟ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ تم تو آج دعویٰ کرتے ہو نا جی کہ جی مادے سے پیدا ہوئے، تو چلو مادہ کو کس نے بنایا ہے؟ تم آج ایک مصنوعی بارش برساتے ہو تو لاکھوں ڈالر خرچ آ جاتے ہیں، اس کا کمال قدرت نہیں کہ ساری دنیا پہ بارشیں برسا دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بھی ان لوگوں کا رد کیا ہے جو قیامت کے منکر ہیں. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اغطش لیلا یعنی رات کو اندھیرے والی سیاہ بنا دیا اور دن کو اللہ نے روشن چمکنے والا بنا دیا. والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد اللہ نے پھر زمین کو بچھایا. یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی بعض آیات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے زمین پہلے پیدا کی. الذی خلق الارض فی یومین، 2 دنوں میں پیدا کی. ثم استوى الی السماء، اور بعض آیات میں ملتا ہے کہ آسمانوں کے بنانے کے بعد اللہ نے زمین بچھائی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ 2 آیات میں تعارض ہے کہ بھی ایک آیت کہتی ہے زمین پہلے پیدا ہوئی ہے اور دوسری آیت کہتی ہے والارض بعد ذلک، اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا ہے. تو مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اس کا جواب دیا ہے کہ زمین کو اللہ نے پہلے پیدا کیا. جیسے ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھا ہے نا، اپنے روٹی بناتی ہیں تو آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں، اس میں خمیر آ جاتا ہے، پھر آٹے کے پیڑے بنا کے رکھ دیتی ہے، پھر جب پکانے کا وقت آتا ہے تو پھیلا کے اس کو توے پہ ڈال دیتی ہے. تو اللہ نے زمین تو پہلے پیدا فرما دی ایسے کولے کی شکل میں، لیکن آسمانوں کے بنانے کے بعد بچھایا بعد میں، پھیلایا بعد میں. اور سب سے پہلے زمین جہاں سے پھیلائی گئی وہی اللہ کا کعبہ ہے. یہ مرکز ارض ہے، یہ مرکز ہدایت ہے، یہ مرکز نور ہے، یہ محبت وحی ہے، یہ مولد محمد مصطفیٰ ہے. تو یہاں سے زمین کو بچھایا گیا. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. پھر اللہ نے تیرے لیے زمین سے پانی نکالا، تیرے لیے زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی گھاس چیزیں پیدا کی. والجبال ارساها، زمینوں کا اللہ نے بوجھ رکھا، پہاڑوں کا بوجھ رکھا زمینوں پہ کہ حرکت نہ کریں. یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی؟ متاع لکم ولانعامکم. اللہ نے فرمایا سب کچھ تیرے لیے ہے، تو نفع اٹھا اور تیرے جانور بھی نفع اٹھائیں. یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، صرف تو اللہ کے لیے ہے. دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا خير موت السائلين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة أمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اسعدنا في الدارين اقض عنا الدين. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واصحابنا واخواننا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك أعداءك من اليهود ومن والاهم من الكفار والمشركين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ تمام عالم اسلام پہ شفا کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام بیماروں کے لیے رحمت اور شفا کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں عراق میں ہیں یا اللہ برما میں ہیں سیریا میں ہیں شام میں ہیں یا اللہ عرب میں ہیں عجم میں ہیں جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان میں امن قائم فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك ہے تو جو